کر حاضر آیا. سوال تو اس نے بہت سے کیے مگر ایک سوال کا ذکر یہاں کروں گا. ہاں دوسرے کئی سوالات کیے. مولا نے اپنے بیٹے حسن کی طرف اشارہ فرمایا, میرے بیٹے جواب دے. امام حسن جواب دیتے رہے, جواب دیتے رہے. یہ جو مولا کی محفل آپ نے سجائی ہے نا, جانتے ہیں اہل بیت کی عادت کریمہ ہے. آئیے جو مولا کے نام پر آپ لٹاتے ہیں, سبحان اللہ, خوب لٹاتے ہو, خرچ کرتے ہو. بے شک بھیکاری جو مہذب بھیکاری ہوتے تھے اس زمانے میں, تو جب کہیں نہیں بھیک ملتی تھی تو در زہرا پہ حاضر ہوتے تھے. سبحان اللہ, یہ در وہ ہے کہ کبھی کوئی محروم گیا ہی نہیں, کبھی کوئی محروم گیا ہی نہیں. یہ وہ در ہے, اور اس در کی مالکہ وہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے رہی, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے رہی. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قدر والے جانتے ہیں, قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. اچھا, جو مہذب بھیکاری ہوتے ہیں مانگنے کا طریقہ ان کا ذرا الگ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے, بھئی آپ بھوکے ہیں, 10 روپیہ دے دو, کھانا کھلا دو, پانی پلا دو, یہ دے دو, وہ دے دو. مگر جو مہذب بھیکاری ہوتے ہیں کہتے ہیں بھیا آپ کا گھر سلامت رہے, بچے سلامت رہے, جوڑا سلامت رہے. مانگنا تو چاہتا ہے, مانگنا تو چاہتا ہے, مگر مانگنے کا انداز اس کا الگ ہوتا ہے. تم امام حسن کی بارگاہ میں جانتے تھے کہ یہ سخیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے سخی وہ ہے جو بلا کر دیتا ہے, حسن وہ ہے جو گھر جا کر کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان مولائے کائنات, زندہ باد. ایک ہوتے ہیں بخیل, ایک ہوتے ہیں کنجوس, اور ادھر آئیے تو سخی ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, جواد ہوتے ہیں, رؤوف ہوتے ہیں, رحیم ہوتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. یہ گھرانہ سبحان اللہ علی کا گھرانہ, اللہ اکبر. ہاں تو جانتے تھے کہ علی کا بیٹا صرف سخی نہیں بلکہ سید الاسقیاء ہے, سخیوں کا سردار ہے, جنتی جوانوں کا سردار ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آتے تھے سائل, آتے تھے شاعر, آتے تھے تو مولا کی امام حسن کی بارگاہ میں آتے اور مولا کائنات کی شان میں منقبت خوانی کرتے, مولا کے فضائل و مناقب بیان کرتے. جیسے کہ آج تو شعرا آتے تھے, شعرا آتے تھے. تو جانتے آپ, آنکھیں بند نہ کرو, امام حسن مجتبی علی کے نام پر لاکھوں درہم لوٹا دیتے. سبحان اللہ. یعنی امام حسن فرماتے تھے علی علی کہے جا, جنت کی نعمت لیے جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سخاوت مولائے کائنات. تو پھر مجھے اسی موڑ پہ لائیے, وہ واقعہ میں ذکر کر رہا تھا. ہاں تو وہ قیصری روم کا قاصد دربار مرتضوی میں آیا, چند سوالات اس نے کیے اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی. توجہ چاہتا ہوں, اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اور علی سے کہنے لگا کہ میرے قیصر نے
میرے بادشاہ نے کہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس شیشی میں بھر دو. دنیا کی ہر چیز اس شیشی میں بھر دو. اب جتنے دربار میں ایک سے ایک اخلا دانشور موجود تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس شیشے کے اندر ہر چیز لا کر کے, دنیا کی ہر چیز لا کر, بھلا ایسا ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں اس زمانے میں سائنس نے کس قدر ترقی کر لی ہے, مگر اس وقت بھی اگر یہ سوال دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ دنیا کے دانشوروں, سائنسدانوں, اس سوال کا جواب دو, کوئی نہیں دے سکتا ہے جناب, کوئی نہیں دے سکتا ہے. ایک شیشی کے اندر پوری دنیا, ہر چیز, اس نے کہا کہ ہر چیز, دنیا کی ہر چیز اس شیشی کے اندر داخل کر دی تھی. کیا ایسا ممکن ہے؟ دنیا میں کیا کیا نہیں ہے, سبحان اللہ. یہ چاند, سورج, ستارے, زمین, آسمان, پہاڑ, دریا, درخت, جمادات, نباتات, حیوانات, سب دنیا کے اندر. اور قیصر نے کہلا بھیجا تھا کہ اس شیشی کے اندر ہر چیز داخل کر دو. جی سب دنگ, ایسا, یہ تو بیتوکا سوال ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معمولی شیشی کے اندر دنیا کی ہر چیز داخل کر دی جائے. مگر سبحان اللہ وہ بھی جانتا تھا کہ اس سوال کا جواب عالم اسلام میں اگر کوئی دے سکتا ہے تو اس کا نام علی مولا ہے, اس کا نام علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فلک بولی, زمین بولی, فلک بولا, علی مولا, علی مولا. کتنا بڑا سوال اور حیرت سبحان انگیز اللہ. سوال. اچھا, تو جب اس نے یہ سوال کیا تو مولا نے اپنے غلام قمبر کی طرف اشارہ کیا, پانی کا جام لا. جام لایا گیا. مولا نے اس جام سے اس شیشی میں پانی کو بھر دیا, شیشی کو پانی سے بھر دیا اور قاصد کو دے دیا کہ لے جا, اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ یہ تیرے سوال کا جواب ہے. سننے آپ, ہاں, یہ تیرے سوال کا جواب ہے. قاصد حیران کی سرکار آپ نے اس شیشی میں پانی بھر دیا اور میرے سوال کا جواب کیسے ہو گیا؟ میں نے تو یہی کہا تھا, میرے بادشاہ نے یہ کہنا بھیجا تھا کہ کیا اس شیشی کے اندر دنیا کی ہر چیز داخل کی جا سکتی ہے؟ تو سوال تو میرا کچھ اور تھا, آپ جواب یہ دے رہے ہیں, جواب یہ دے رہے ہیں پانی بھر دیا. تو مولا کائنات نے فرمایا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا میرا قرآن سبحان اللہ یہ اعلان کرتا ہوا آیا ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر میرے اندر موجود ہے. کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب میرے اندر موجود نہ ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان. لیکن دیکھو قرآن پڑھنا اور ہے, قرآن سمجھنا اور. واہ, سبحان اللہ. کچھ لوگ قرآن خالی رمضان کے لیے پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ قرآن ایمان و عقائد کو سنوارنے کے لیے پڑھتے ہیں, دوسروں کی اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو بننے دو. ہاں جی جی جناب, یہ تقریریں اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتی بھیا. توجہ چاہتا ہوں,
تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا قرآن فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ قرآن کہہ رہا ہے ہر جاندار چیز کو میں نے پانی سے بنایا ہے، میں نے پانی سے بنایا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ قرآن کسی اور کا کلام نہیں ہے بلکہ رحمان کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، میرا رحمان سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں کیا نہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن میں سب کچھ ہے۔ ہاں قرآن نے بار بار اعلان کیا کہ ہر خشک و تر کا ذکر میرے اندر موجود ہے۔ نازل کرنے والے نے کہا میں نے کوئی ایسی چیز چھوڑی ہی نہیں جس کا ذکر میں نے قرآن میں نہ کیا۔ ہاں یہ قرآن کو صرف اکثر لوگوں نے قرآن خوانی کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، یا رمضان میں تراویح سن لیا، یا کبھی کبھی نماز کی بارگاہ میں آئے تو قرآن پڑھ لیا، باقی اور ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا عقیدہ اور ایمان سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر توجہ فرمائیے گا تو مولا نے فرمایا قرآن میں تو سب کچھ ہے، سبحان اللہ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ جو میں نے پانی دیا ہے دنیا کی ہر چیز کو میں نے داخل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، کتاب میں سب کچھ ہے، مگر دیکھیے کتابیں بولا نہیں کرتی ہیں، کتابیں بولا نہیں کرتی ہیں۔ قریب قریب ہر مسلمان کے گھر میں قرآن ہے، قرآن ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے گھر میں قرآن ہے تو وہ غیب جاننے والا ہے، وہ تمام مسائل سے باخبر ہے۔ کتابیں بولا نہیں کرتی ہیں، کتابیں بولا نہیں کرتی ہیں۔ اگر بولتا قرآن دیکھنا چاہتے ہو تو حیدر کرار کو دیکھو، زہرا کے شہر نامدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہو۔ یہ بولتا قرآن ہے، ناطق القرآن ہے۔ مولا نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر شریعت کی روک نہ ہوتی، شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں منبر بچھواتا، جلوہ فرما ہوتا، میں تمہیں زبور پڑھ کر سنا تھا، توریت پڑھ کر کے سنا تھا، انجیل پڑھ کر کے سنا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس سے پہلے ان آسمانی کتابوں کے حافظ صرف انبیاء ہوا کرتے تھے، مگر امت محمدیہ میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور زبور کا بھی حافظ ہے، انجیل کا بھی حافظ ہے، توریت کا بھی حافظ ہے، آسمانی صحائف کا بھی حافظ ہے۔ اس کا نام علی مرتضیٰ ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ میری مختصر سی تقریر سوالات کے میدان میں دوڑے گی، گردش کرے گی۔ عذراء کرم آپ پوری سنجیدگی اور غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بڑی پیاری سی روایت اور مجھے یاد آ رہی، مولا کی بارگاہ میں
جب سوال کیا جاتا تھا اور سرکار شیر خدا جواب عطا فرماتے تھے، جب کوئی پوچھتا کہ آپ نے یہ دلیل کہاں سے لی ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، تو مولا کائنات قرآن کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ قرآن کی فلاں آیت سے میں نے اس سوال کا جواب حاصل کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ قرآن پڑھنا اور ہے اور قرآن فہمی اور ہے۔ آج کیا ہوا، یہ جو انتشار پیدا ہو گیا، ہر کوئی جس کو دیکھو مولانا بنا پھر رہا ہے۔ بھیا قرآن پاک فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر کے یضل بہ کثیرا، اکثر لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے اور اکثر ہاں۔ اور آج لوگوں نے یہی سمجھا کہ وہ بھی تو قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ قرآن کا حوالہ دے، مگر دیکھنا پڑے گا علی کا بھی حوالہ دے رہا ہے، اہل بیت کا بھی حوالہ دے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت۔ یہ نہیں سے نہیں سمجھے گا کہ قرآن میں ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کا یہ قول صدیق اکبر کے قول کی تعین کر رہا ہے کہ نہیں، فاروق اعظم کی جلوہ گشائی کر رہا ہے کہ نہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا خطبہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں، علی کی شجاعت کا پرچم بلند کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صرف قرآن پڑھے، سب جتنے سب دلیل دیے گھوم رہے ہیں، سب قرآن لیے گھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا مسلک سچا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ سے درست ہے، آؤ ہمارے مسلک کی طرف آؤ۔ سب یہ آواز دے رہے ہیں، مگر دیکھنا پڑے گا، توجہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تو نبی نے فرمایا اے میرے امتیوں، وعدہ الہیہ بے شک کے مطابق، ہاں بے شک، اب میں تشریف لے جا رہا ہوں۔ تم لوگ وہاں بھی چائے کا دور چلا رہے تھے، اور جب ہم پہلے یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، واہ یہ دیکھو کیا ہوتا ہے، شاید پہلے تو اشعار تیار ہیں، اب یہ ہے کہ اس کو ترتیب دینا ہے اور سنانا ہے۔ تقریر کا میدان جو ہے اب ذہن کو حاضر رکھنا ہے اور آپ کی سماعتوں پر بھی توجہ دینا ہے۔ ہاں تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو بڑا پیارا سا نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا، ہاں تو قرآن کو سب سنا رہے ہیں، بولا رہے ہیں، مگر میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ حجۃ الوداع کا خطبہ بھول گئے؟ میرے نبی ناقہ کسوہ پر جلوہ فرما، اللہ اللہ اللہ، آیت اتر رہی ہے، ناقہ کسوہ وہی کا بار برداشت نہ کر سکی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ۔ اس وحی کو معمولی سمجھتے ہو؟ یہ وحی وہ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم پہاڑ پر اتار دے تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا داد قدرت دیکھیے کہ قرآن سبحان اللہ، قرآن کر رہا ہے تو ناقہ کسوہ برداشت نہ کر سکتا، وہی اتر رہی ہے، عرفات کا میدان ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ سبحان اللہ، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین
मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और इतरत पाक अहले बैत, इन दोनों को छोड़कर जा रहा हूं। तो कुरान की दावत तो बहुत और लोग भी दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आओ आओ इधर आओ, और जाहिरी अमल को देखकर कुछ लोग उनके चक्कर में आ भी जाते हैं, चक्कर में आ या भी आए, मगर देखना पड़ेगा मेरे भाइयों। अब ये वारसी पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, देखना पड़ेगा कि ये कुरान की दावत तो दे रहा है, कुरान वाला तो है, कुरान वाला तो है, मगर हैदर वाला भी है कि नहीं? ज़हरा के कदमों पर जानो दिल निछावर करने वाला है कि नहीं? इमाम करीम की उल्फत का चिराग जलाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नबी ने फरमाया था कुरान और अहले बैत छोड़ कर जा रहा। तो हम तो नहीं देखते भैया कि कभी उनके घर में अहले बैत का जलसा होता हो। हम कैसे मान लें? आपके कहने से मान लेंगे? हाँ? आपने तो या अली पर फतवा लगा दिया है, या हुसैन पर फतवा लगा दिया है, फतवा लगा दिया है, हम कैसे मान लें? हम कैसे? इसलिए फरमाने नबवी की रोशनी में हमें देखना पड़ेगा और फिर फैसला करना पड़ेगा कि मैं इधर जाऊं व उधर जाऊं, किधर जाऊं, किधर जाऊं। तो वारिस पाक की बारगाह से आवाज है, गरे नादान, न इधर देख न उधर देख, न इधर देख। बड़ा मशहूर मारूफ शेर है कि जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, दिल पे लगे जो चोट तो मदीने की तरफ देख, मदीने की तरफ देख। तो हुजूर ने फरमाया कि अहले बैत और कुरान छोड़कर जा रहा हूँ, और हुजूर ने फरमाया कि जो छोड़कर जा रहा हूँ ना, दामन पकड़े रहो, और ये दोनों मुझसे हौजे कौसर पर आकर मुलाकात करें। सुभान अल्लाह। हौजे कौसर पर आकर मुलाकात करेंगे। तो दामन पकड़े रहो। अब ये कुरान और अहले बैत हौजे कौसर पे मुलाकात करेंगे। आका अलैहिस्सलाम जलवा फरमा होंगे। मेरे नबी फरमाते हैं आसमान में जितने तारे हैं, आसमान में जितने तारे हैं उसी कदर हौजे कौसर के प्याले हैं, हौजे कौसर के प्याले। समझे आप? हाँ, प्यास की शिद्दत की होगी कि या इलाही जब जबाने बाहर आए प्यास से, साहिबी कौसर शहीद जूदू पता का साथ। हाँ, इस्लाम में जो कुछ है वो सब हक है। हाँ, कोई इसमें बनावटी चीजें नहीं है। हाँ, जो है वो हक है। उन मनाजिल से, उन मराहिल से गुजरना है, गुजरना है। जनाब महशर होगा, मैदान क़यामत होगा, सब जमा किए जाओगे, सब जमा किए जाओगे। जी क्या फरमा रहे हैं? सब जमा किए जाओगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कदर आसमान में तारे हैं, मेरे नबी को मालूम है कि आसमान में सितारे कितने हैं। हुजूर, क्योंकि भाई वही बता सकता है कि जो कह रहा है कि हौजे कौसर पे जितने प्याले हैं उसी कदर आसमान के तारे हैं। वाह वाह। तो आसमान के तारे भी नबी के इल्म में, और हौजे कौसर के प्याले भी नबी के इल्म में। और जानते हैं कैसे होगा? सरकार जलवा फरमा होंगे, हुजूर के दाएं बाएं हसनैन करीमैन होंगे, सुभान अल्लाह, इमामैन करीमैन होंगे, जिसके लिए इशारा होगा इमामैन करीमैन के हाथों से कौसर का प्याला मिलेगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत पुकार उठे
कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा मीठा। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है, पीते हम है पिलाते ये है, और रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है, रिस्क उसका है खिलाते ये है। और शाफे दाफे नाफे राफे, हाँ, शाफे दाफे नाफे राफे, क्या क्या नेमत पाते हैं। वाह वाह ये है मामला। ये माशाल्लाह वारिस पाक के करम से सुन्नी जिंदा है और अल्लाह ताला जिंदा रखे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। जो नहीं मानते हैं ना वो भी उन्हीं का टुकड़ा खा रहे हैं। सबकी दुकान जो चल रही है ना, दुकान जो चल रही है, मौलाए कायनात का एक जानशीन सुभान अल्लाह बेटा यहाँ जलवागर है और सबको खिला रहा है पिला रहा है। अरे अल्लाह देता, अल्लाह ठीक है, अल्लाह देता है तो कहीं और जाकर दुकान लगा लो, अल्लाह तो हर जगह देता है कहीं, मगर नहीं नहीं, इसलिए जरा शर्म तो करो। उस बारगाहे आली की अजमत का खाली व्यासुद्दीन का कारी आजम और फुरकान निज़ामी होता है, खाली हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है कि हम सुन्नियत की तबलीग करें, हम बताएं कि मसला क्या है, दीन बरहा क्या है और हमें करना क्या चाहिए। अहले बैत की फजीलत बयान करने का इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी तो है। ये क्या है, नमाज की तबलीग हम भी करते हैं, मगर वो नमाज सुभान अल्लाह अली की नमाज का जवाब लाओ। सुभान अल्लाह। अली की नमाज का जवाब है, अली के बेटे के सजदे का कोई जवाब है। ज़हरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नबी की बेटी की सखावत सुभान अल्लाह, तहारत, इफ़्फ़त, इस्मत, क्या इसका कोई जवाब है? जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम लाखों सलाम। ये तो बुलाइए जनवाबी साहब को। टाइम क्या हुआ? टाइम तो हम बहुत पहले से पूरा। देखो मगर ये नजरिया बदलो भैया, जो हो रहा है ये नजरिया बदलिए यहाँ, और सबको सब मुबल्लिग है, सिर्फ अच्छा सिर्फ नारा लगाने से काम न चलेगा। अहले बैत की सीरत पर अमल तो करो, उनके फरमान पर अमल तो करो। माए बहने सैयदा की सीरत को अपनाए, जब नियाज दिलाने से काम न चलेगा। सुनो इब्ने जोजी फरमाते हैं, जहां सैयदा का जिक्र होता है साल भर तक रहमत नाज़िल होती है। सुभान अल्लाह। सैयदा की महफिल सजाओ, मगर सैयदा की सीरत पर अमल भी तो करो कि जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। जो अहकाम नाजिल हुए हैं वो न तो मंसूख हुए हैं न उठाए गए। कुछ अहकाम तो ऐसे हैं कुरान के कि मुसलमान उन पर अमल करना जरूरी समझता ही, जरूरी समझता ही नहीं। वो समझ रहा बस नमाज पढ़ लो और रमजान का रोजा किसी तरह से रख लो, कोई मर जाए कुरान खाली करा लो, नजर नियाज दिला दो, बस इतना ही है। नियाज के साथ साथ नमाज जरूरी है। खुसूसन देखिए फातिमा ज़हरा सारी औरतों की सरदार, जन्नती बीवियों की सरदार है।
तो अगर जन्नत में जाना चाहती हो तो ज़हरा के कदमों को चूमा कर सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत पर अमल करो, देखो घर में नूरानियत आ जाएगी। कहां से आ? पर्दा तो बिल्कुल उठा लिया है, अल्लाह ने नहीं उठाया, इस दौर की औरतों ने उठा लिया। लो अमल हो ही नहीं उस पर जी। सैयदा फातिमा ज़हरा सुभान अल्लाह, और उस जमाने की मुक़द्दस औरतें। अब बार बार देखो हम समझ रहे हैं कि बस बहुत पहले से ऐलान हो चुका है कि आप अपना बयान तमाम करो, हम तमाम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे दिल में दर्द है उसको मैं बयान करना चाहता हूँ कि ज़हरा की सीरत को अपनाए बगैर कोई औरत जन्नती नहीं हो सकती है। हाँ, क्या मुंह लेकर जाओगे? आज जो बनाए दूसरे मज़ाहिब में है वो सब पूरी तरह मुसलमानों में नाजिल हो चुकी है। हाँ जी हाँ, जहेज की लानत आ चुकी है, आ चुकी है। इतने गरीब घरानों में जवान बेटियां हैं, माँ बाप दिन रात उड़ रहे हैं, रो रहे हैं, इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ये हमारी कौम कहाँ जा रही है? एक तरफ अहले बैत की उल्फत का नारा भी लगाते हो और सैयदा और अहले बैत के किरदार से दूर भाग रहे हो। ये कैसी उल्फत है जी? हाँ ऐसा है, देख रहे हैं इंतजाम नहीं है, क्योंकि उतना जहेज देने की हमारे पास इस्तिताअत नहीं है। लोग सूदी कर्जे ले रहे हैं, किसी तरह से बिटिया की शादी हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए। अल्लाह अकबर, ऐसा दौर आ चुका है, ऐसा दौर आ चुका है, तो बदलना होगा। नबी ने यूं ही नहीं फरमाया था मैं कुरान छोड़कर जा रहा हूँ और अपनी हाल छोड़ करके जा रहा हूँ। अगर कुरान समझ में ना आए तो अली की तरफ देख लेना, ज़हरा की तरफ देख लेना। इमाम करीम के किरदार को आईना बनाना। वाह, ये लानतें आ चुकी है, हर देखा जा रहा है। तो काश कि हमारे अंदर ये तबी और ये जो माई हवा की बेटियां हैं ना, इनमें अक्सर ये है, कोसा करती है। अगर गरीब घर की लड़की आ गई, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वगैरह वगैरह तनकीद किया करती है, तनकीद किया करती है। अब वो गरीब लड़की जो है दिन रात रो रही है। याद रखो, याद रखो, अगर वो दुनिया की दौलत लेकर नहीं आई है, लेकिन अगर ज़हरा की कनीज है, सुभान अल्लाह, सोमो सलात की पाबंद है, सुबह उठकर कुरान पढ़ रही है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कसम खुदा की उस वक्त आप करके देखो ये सब। अगर सुबह की नमाज पढ़ करके बहू जो है और कुरान पढ़ने लगती है घर में, इतना अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झमाझम नूर की बारिश होती है। मगर ये क्या होगा, खुदे सो रही है, अम्मा भी सो रही है, बेटी जाना वो भी सो रहे हैं, 10 बजे तक वो भी सोए हुए हैं। घर में न नमाज है, न तिलावत कुरान है, फिर बेबरकती की शिकायत करोगे कि मौलाना कमा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मगर बरकत नहीं हो रही है। कभी ये बीमार है, कभी वो बीमार है। क्या कुरान ने नहीं कहा था जब मुझे पढ़ोगे तो शिफा नाज़िल होगी, रहमत नाज़िल। हम ये कर ही नहीं रहे। खाली नारा लगाने से और न्यास दिलाने से काम नहीं चलेगा। हाँ जी, ये हो रहा है। ऐसा माहौल बनाओ। हाँ, नमाज पढ़ना सिर्फ चंद लोगों पर फर्ज नहीं है,
کہ فلانے مؤذن مقرر ہو گئے ہیں امام، بس وہی پڑھیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ہر مسلمان نماز کی پابندی کرو، وقت سے اٹھو۔ سبحان اللہ، اگر غریب گھر کی لڑکی ہے لیکن اگر صوم و صلاۃ کی پابند ہے تو خوشیاں مناؤ کہ یہ دنیا کی دولت لے کر نہیں آئی مگر زہرا کے گھر کی دولت لے کر کے آئی ہے، زہرا کے قدموں کی برکت لے کر آئی ہے۔ انشاءاللہ بلائیں ٹل جائیں، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ ان کا نام لینے سے بلا جاتی ہے۔ لی خمسۃ ادفی بہا حر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ السلام۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ بہت اچھا خطاب علامہ غیاث الدین صاحب قبلہ بڑے اچھے پیغامات اور جذبات سے آپ کو نواز رہے تھے، آپ کو بیدار کر رہے تھے، بتا رہے تھے سچ کی پہچان بن کر جیے تو صحیح۔ ہاں فرقان بھائی ماشاءاللہ، سچ کی، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر حاضری نہیں ہو رہی، ادھر ہو رہی ہے۔ رجوم کے بول دے یا علی۔ ہاں شاداب بھائی، قدیر بھائی، ماشاءاللہ سب لوگ آگے، بات بھائی سب لوگ بڑھ جائیں، جہاں جگہ ملے، ورنہ اتنی ٹھنڈک ہے پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سچ کی پہچان بن کر جیے تو صحیح، ہم نگہبان بن کر جیے تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے کرے گا سلام، ہم مسلمان بن کر جیے تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے کرے گا سلام، ہم مسلمان بن کر جیے تو صحیح۔ ہم کو مقتل سے بہرحال گزرنا ہوگا، بچ گئے ہم تو کسی اور کو مرنا ہوگا، آنے والی نسل کو تباہی سے بچانے کے لیے جو بھی کرنا ہے اسی نسل کو کرنا ہوگا۔ حضرات بہت اچھے پیغامات سے آپ کو نواز رہے تھے علامہ غیاث الدین صاحب۔ ہم سب کی اصلاح، آپ سب کی اصلاح محبتاً عقیدتاً اور ایسے ہی ہونی چاہیے ماشاءاللہ۔ دیکھیے اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، شاہکار ترنم شاعر ہندوستان جناب بھائی زین العابدین کانپوری بس آنے والے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اور میں شکر گزار ہوں محترم جناب شہاب الدین صاحب کا، حافظ شہاب الدین صاحب جو ان کو لے کر کے یہاں آئے ہیں اور اس گھرانے کے رشتہ دار بھی ہیں، میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تو اب آئیے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، دو شخصیتیں ہیں، دو ثنا خان ہیں، ان سے ملاقات کر لیں، اس کے بعد بھائی زین العابدین کانپوری ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور لہک کر کے بول دیں یا علی۔ یہاں سے وہاں تک سب کی آواز آ جائے، جھوم کے بول دیں یا علی۔ بات قرآن کی چل رہی تھی، عاشق کہتا ایمان ہے یہ میرا، ایمان بولتا ہے